टाइम प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी हो तो दिन जो है वो आते रहते हैं। दिनों का जो सर्कल है वो चलता रहता है। और अल्लाह की रहमत से ये सहत गर्मी में बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डैम भी खुश्क हुए पड़े थे। और धान की फसल के लिए भी ज़रूरत थी पानी की। और अल्लाह ताला की हर महलूक जो है वो तरस चुकी थी। इतनी खुश्की और इतनी गर्मी, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो उस निज़ाम में कोई हलाल नहीं है, कोई रहना नहीं है। अल्लाह ताला चैलेंज करता है कि मेरे निज़ाम में कोई रहना ढूंढ के दिखाओ, कोई उसमें गलती, कोई मिस्टेक ढूंढ के दिखाओ। है ही नहीं। बहरहाल जहाँ पे बरसात जो है वो बाइस रहमत है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। उनके घरों की छतें टपकती हैं, कईयों की छतें गिर जाती हैं। तो ये जो है ये दुनिया के साथ साथ चलता रहता है। बड़ी बड़ी उम्र हो गई ये देखते सुनते कि ये छत गिर गई, फलां जगह पे नदी का पुल जो है वो बह गया। ये चलता रहता है। एक शायर कहता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता या एक दम नहीं होता। वक्त जो है वो बरसों परवरिश करता है। तो बहरहाल जी, हमारी कबूतर परवरी के लिए ये जो दिन है, इसमें कबूतर जो है वो क्रीज को स्टार्ट करते हैं। जो एनुअल उनकी क्रीज होती है, मोल्टिंग, एनुअल मोल्टिंग जो होती है, मतलब सालाना क्रीज को स्टार्ट करते हैं। और एक तो क्रीज का उन पे स्ट्रेस होता है, दूसरा मौसम में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नमी बढ़ने की वजह से खुडे के अंदर जो गर्मी में जो जरासीम खुश्क हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो कमज़ोर हो जाते हैं। वो अच्छा मौसम और अच्छा दर्जा हरारत मिलने पर, अच्छी नमी मिलने पर वो दोबारा सर उठाते हैं। और जब सर उठाते हैं तो क्या पैदा करते हैं? बीमारियां। तो प्यारे दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि अगर कोई महंगा कबूतर या महंगा कोई भी ऐसी चीज़ हमारे शौक में हो, तो लोग कहते हैं जी ये क्यों। तो आप ये देखें कि अ, इनको लम्हा ब लम्हा बचाना पड़ता है अपने बच्चों की तरह। तो मैं टू दी पॉइंट ही रहूँगा। तो अपने बच्चों की तरह बचाना पड़ता है। प्लस ये है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये जो अनाज है ये हमसे अच्छा खाते हैं। हम तो एक एक वक़्त में गंदम की रोटी खा लेते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो इनके दाने में गंदम, मकई, बाजरा, काले चने, सब्ज़ मूंगी, सरसों, मसूर और जनाब आली दाल, माश साबत, इस तरह की चीज़ें। और फिर बांगदाना जो इनकी बीठों को खुश्क भी रखता है, इनके लिए अच्छा भी है। बहरहाल ये हमसे बहुत कीमती चीज़ें खाते हैं। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार ये सोने की बीठें करता है, आप इतना महंगा दे रहे हैं, तो उसे कहें नहीं भाईजान, ये सोने की बीठें नहीं करता, ये सोना खाता है। ठीक है। तो सोना खाता है और हम इनकी बीठें उठाते हैं। बहरहाल दोस्तों, शौक तो शौक है। ठीक है। और इसको जिसके जिसके पास दो पेयर्स हैं, उसने भी अपने शौक की तकमील के लिए उनको सेहतमंद रखना होता है। ये उसकी ज़रूरत है। तो आज बात करते हैं बरसात के मतलब, कि बरसात में जब दर्जा हरारत मुनासिब मिलता है और नमी ज़्यादा मिलती है, तो कबूतरों में जो उनके खुडे में ऑलरेडी जरासीम होते हैं, वो अच्छा दर्जा हरारत मिलने पर स्ट्रांग हो जाते हैं और कबूतरों पर हमला आवर हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? किस तरह हमने बचना है? एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने खुडे में जो आज दाना डाला है,
جو دانہ بکھر گیا ہے اس کو بالکل اس طرح صاف کر دیں جیسے صاف کرنے کا حق ہے. پنجابی میں اسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں کنج کنج کے صاف کرنا، مطلب ہر نکر سے نکال کے صاف کر دیں. کیونکہ آج کل جو دانہ پڑا ہوگا کل اگلے دن اس کو لازمی فنگس لگی ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور وہ فنگس جو ہے وہ جا کے معدے میں سوزش پیدا کرتی ہے اور کبوتر جو ہے وہ دانہ گلچنا شروع کرتا ہے. یہاں سے بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے. یہاں سے بیماری کا آغاز ہوتا ہے. وہ دانہ گلچتا ہے، دانہ گلچنے کے بعد ڈھیلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے. پھر جو جراثیم، جو مطلب ایرے گہرے جراثیم اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو ہے سب سے زیادہ اس کی بڑی آنت جو ہے اس پہ اس کو اندر سے زخم کر دیتے ہیں، اور اس میں سالمونیلا بھی آ سکتا ہے. اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایکولائی بھی آ سکتا ہے، اور کوکسی بھی آ سکتا ہے. یہ تینوں بڑی بیماریاں جو ہیں یہ آنت کی بیماریاں ہیں. اچھا جی، تو ہمیں آج کل کرنا کیا چاہیے؟ پہلی تو آپ کو یہ بات بتائی کہ دانہ جو ہے دانہ آپ نے صاف کر دینا ہے، اور اتنا فی الحال آپ دانہ اتنا ڈالیں کہ بے شک دوسری دفعہ ڈالنا پڑے ڈال لیں، لیکن اتنا ڈالیں جتنا وہ اٹھا لیں دانہ. ٹھیک ہے. دوسری احتیاط، آج کل دال دانے کا استعمال، جو ریڈی میڈ دال دانہ اس کا استعمال بالکل نہ کرے. اس میں فنگس لگتی ہے، وہ بہت جلد موئسچر کو قبول کرتا ہے، فنگس لگتی ہے، اور فنگس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیا کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تیسری چیز تیسری چیز پیارے دوستو یہ ہے کہ اگر آج کل میں آپ کو لہسن کا تیل ملے، گارلک آئل سب سے بہترین چیز ہے. گارلک آئل ملے اگر آپ کو، یا تل کا تیل ملے، تو آپ مطلب 3 کلو دانے پر یا 2 کلو دانے پر 1 بڑا چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح مل دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو دونوں ملے تو دونوں مکس کر لیں، ان کو اچھی طرح مل دیں. ملنے کے بعد آپ وہ دانہ ڈالیں. آپ یقین کریں مولٹنگ میں اتنا کو فائدہ ہے اس کا، اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے پیارے دوستو کہ کبوتر کو جو یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، مطلب اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ ختم کرتا ہے، اور پلس دانے کو فنگس نہیں لگتی. یہ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ ہم نے کون سا ڈسکس کرنا ہے کہ پانی میں، برسات کے دنوں میں پانی میں جو سیب کا سرکہ ہے یہ نہ چھوڑیں. یہ اتنی کو اچھی چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے، میں نے دنیا میں کم فائدے دیکھے ہیں. یقین کریں اتنی اچھی چیز ہے. مطلب دنیا سے مراد کہ اپنے شوق میں کم ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جس کے اتنے ملٹی پرپز جو ہیں وہ اس کے فوائد ہوں. زہر باد میں یہ کام کرتا ہے، پوٹ بند میں یہ کام کرتا ہے، اور سالمونیلا پہ یہ کام کرتا ہے، ایکولائی پہ، کوکسی پہ یہ کام کرتا ہے. تو اتنی اچھی چیز، یہ ایک نیچرل اینٹی بایوٹک ہے جو کہ اچھے بیکٹیریاز کو گرو کرنے کا موقع دیتا ہے اور گندے بیکٹیریا کو مارتا ہے، کل کرتا ہے. اور جسم میں پہلے سے موجود جو مختلف قسم کے ٹاکسن ہوتے ہیں، زہر ہوتے ہیں، ان کو خارج کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کر کے اچھا جو سیب کا سرکہ ہے وہ لیں. سیب کے سرکے کی اچھے کی پہچان یہ کہ اس کے نیچے ایک لیئر بیٹھی ہوتی جس کو وہ انفلٹرڈ کہتے ہیں. انفلٹرڈ مطلب اس کو چھانا نہیں گیا ہوتا. یہ اس کے اوریجنل ہونے کی پہچان ہے کہ یہ جو سیب کا سرکہ ہے یہ اوریجنل مٹیریل سے بنایا گیا، کیمیکل کو ملا کے نہیں بنایا گیا. ابھی جو بازار میں آپ کو اویلیبل ہیں اس میں کیمیکل مکس کیے گئے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل کلیئر سا ہوتا ہے پانی کی طرح. وہ نہیں ہمیں چاہیے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی، تو اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھڈے میں کوشش کریں کہ آج کل کے دنوں میں بہت زیادہ صفائی رکھیں، ڈیلی کی ڈیلی صفائی کریں. بہت سارے ایسے بھی دوست مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں
آپ یقین کریں جب میں ان سے کہتا ہوں کہ مطلب دکھائیں کہاں پہ کبوتر ہیں اور کس طرح کی بیٹ کر رہے ہیں، تو وہ دکھاتے ہیں تو شاید 6 ماہ تک انہوں نے صفائی نہیں کی ہوئی اس کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بعد میں اگر آپ علاج ڈھونڈیں گے، علاج سے پہلے آپ اس کی تہہ تک پہنچیں۔ یہ جانور جو ہے اس طرح سے زیادتی ہے ان کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کہ آپ مطلب یہ شوق بھی کر رہے ہیں اور اس کے حق بھی ادا نہیں کر رہے۔ تو پیارے دوستو ان شاء اللہ تعالی ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو گئی ہے، ان شاء اللہ تعالی کوشش یہ کریں گے کہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ بھی برسات سے متعلق بنائیں، کیونکہ آج کل برسات میں قرائزہ بہت زیادہ پھیلے گا۔ قرائزہ کے حوالے سے ان شاء اللہ تعالی اگلی ویڈیو بنائیں گے، اور قرائزہ کس طرح اپنی شکل بدلتا ہے، اور کس طرح وہ کبوتروں پہ انفیکٹ کرتا ہے، کہاں کہاں انفیکٹ کرتا ہے، اور جب یہ شکل بدلتا ہے تو اس کا کیا علاج ہوتا ہے، یہ سارا ان شاء اللہ تعالی آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آزمودہ ہوں گی۔ تو لاسٹ جو اس پروگرام کی لاسٹ چیز یہ ہے کہ جب کبوتر اگر کسی دن بارش میں نہا لیتے ہیں تو آپ ان کو اسی وقت اندر بند نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ نچڑتے ہوئے کبوتروں کو بند نہ کر دیں، ان کو خشک ہونے دیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔